اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ جو آپ لوگوں کی کلاس ہے وہ ذاکری کے حوالے سے ہے، میرا خیال ہے یہ کلاسز، اب ہم تو کوئی خطیب آدمی ہے نہیں، اب یہ بلا لیتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں، تو کچھ پوائنٹس جو ممکن ہے آپ کو کام آئیں دو اینگل سے۔ دیکھیں، تقریر اصل میں اگر آپ غور کریں تو یہ ایک ٹرائنگل ہوتا ہے نا، ایک طرف منتظمین ہوتے ہیں، ٹرسٹیز ہوتے ہیں، مجلس برپا کرنے والے ہوتے ہیں، ممکن ہے کوئی نہ منتظمین اس سینس میں کہ پوری کوئی ٹیم ٹولی ہو وہ بھی نہ ہوں، مثلا فرض کریں گھروں کی مجلسیں ہیں لیکن کوئی نہ کوئی تو جو منتظم ہوگا ہی نا، کوئی ایک خاتون ہو مثلا وہ لوگ، تو ایک یہ اینگل ہے، اور ایک ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کیا سوچنا چاہیے، کس کو بٹھانا چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو ابھی اس کو ہم فعلاً چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اینگل ہے۔ دوسرا اینگل یہ بنتا ہے کہ خطیب جو انشاءاللہ فیوچر کی آپ سب ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی پریزنٹ کی بھی ہوں، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن ذاکری کلاس میں آنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ سیکھنا چاہ رہے ہیں، ابھی سیکھ رہے ہیں تو آگے جا کے پھر بنیں گے، تو اس کلاس کی ماہیت کے حساب سے میں یہ کہہ رہا ہوں فیوچر کی۔ اگر آپ میں سے کوئی ابھی بھی ہیں تو ہونے کو ہو سکتی ہیں، لیکن کلاس کی نوعیت کے اعتبار سے تو ایک خطیب کی ذمہ داری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ خطیب کی ذمہ داری اس اعتبار سے کہ اس کی اپنے اون کہ میں کیسے تیاری کروں، کیا کن چیزوں کا لحاظ کروں وغیرہ وغیرہ، ایک تیاری کے اعتبار سے، اور پھر خطیب کے سامنے جو مجمع ہے مجمع کے اعتبار سے، اور تیسرا اینگل ہوتا ہے خود مجمع کا، کہ اس کو کہاں جانا چاہیے، کس کے پاس جانا چاہیے، کس کو سننا چاہیے، کس کو نہیں سننا چاہیے، تو وہ بھی ابھی ہم فعلاً تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ابھی ہم جو بات کریں گے وہ خطیب کے حوالے سے بات کریں گے، اور خطیب کے جو دو اینگلز ہیں کوشش کروں گا کہ ان دونوں پر کچھ تھوڑی بات چیت ہو جائے، تو ایک کم سے کم ایک پلر جو ہے ہمارا، ایک جو ستون ہے وہ کچھ حد تک صحیح ایک مکمل ہو جائے۔ خطیب کو اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں کہ مخاطبین کے اعتبار سے، مثلا میں کہیں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے جہاں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں وہاں 10 20 25 30 35 50 لوگ تو ہوں گے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو مجھے جب مجلس بنانی ہے، جب مجلس پڑھنی ہے، ابھی بنانے کی بات نہیں کر، یا چلیں ہم پہلے ایک کام کرتے ہیں، پہلے بنانے سے ہم شروع کرتے ہیں، کیونکہ پہلے بنائیں گے تو پھر پڑھیں گے نا، درست؟ تو پہلے ہم بنانے کے حساب سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ میں مجلس بنانا چاہتا ہوں تو مجھے کن چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کن باتوں کو مد نظر رکھوں، اور ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں پھر مجلس اپنی تیار کروں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کا ٹارگٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ اس مجلس سے آپ کا ہدف اور ٹارگٹ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ جب ایک تقریر کر کے اٹھیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ جو آپ کی آڈینس ہے، جو آپ کے مخاطبین ہیں، جو آپ سے آ کر سن کے جا رہے ہیں، تو وہ کیا لے کے جائیں، سامعین، مخاطبین، جو بھی اب آپ کہیں، مثلا وہ کیا لے کر جائیں، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ میں جو یہ تقریر کر رہی ہوں اس تقریر سے سامعین کے اوپر کیا امپیکٹ آنا چاہیے۔ مثلا فرض کریں آپ کہیں کوئی مثلا جیسا
حالانکہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ میری فیلڈ زیادہ فقہ ہے اور فقہ پر ہی یہ لوگ بھی بلواتے ہیں، فقہ پر ہی ہیں زیادہ. تو مثلا فرض کریں آپ نے تقلید کا ٹاپک چوز کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا یہ چوز کیا آپ نے ٹاپک تو کس ٹارگٹ کے تحت؟ ٹارگٹ آپ کا یہ ہے کہ جب آپ مسائل بیان کر کے اٹھیں اور یہاں سے جائیں تو کم سے کم آپ کی آڈینس کی تقلید صحیح ہو جائے، ان کو پتہ ہو کہ تقلید کیسے کرنی ہے، ان کو یہ پتہ چل جائے کہ کس کی کرنی ہے، ان کو یہ پتہ چل جائے کہ تلاش کیسے کرنا ہے. یہ چند چیزیں آپ نے، کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی 5 منٹ کی بات تو نہیں ہے، آپ نے مثلا 1 گھنٹہ تقریر جھاڑنی ہے، 40 منٹ آپ نے بولنا ہے، اور یہ بھی ٹائم پیریڈ کی بھی بات آئے گی، لیکن حالا بالفرض تو اس 30-40 منٹ میں آپ جو بھی باتیں کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے تقلید سے ہی بات کر رہے ہوں گے، تو آپ اتنی ساری آپ نے کہانیاں سنائیں، تو اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ فرض کریں آپ نے مثلا من باب مثال زہد کے اوپر بات کی ہے، تو یہ تو کم قطعا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ جی جب آپ یہاں سے اٹھ کے بیٹھیں تو زہاد زمانہ کے درمیان سے اٹھ کر گئیں، بیٹھے بیٹھے ہی سارے زاہد بن جائیں، سب اپنا نام زاہد رکھ لیں تو بن سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو اتنی جلدی مشکل ہے. لیکن بلاخر ایک ٹارگٹ ہوگا نا کہ ان کو پتہ تو چلے کہ زہد ہوتا کیا ہے. بعض اوقات جس چیز کو ہم زہد سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ زہد ہوتا ہی نہیں ہے. ہم زہد سمجھتے کیا ہے؟ اچھا معاشرے میں چلیں، آپ بھی معاشرہ ہی ہیں ماشاءاللہ. میں آپ سے سوال کرتا ہوں زہد یعنی کیا؟ آپ کسی شخص کو دیکھیں تو آپ کیسے سمجھیں گے کہ یہ زاہد ہے یا زاہد نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں زہد کیسے جھلکے گا؟ چلیں کون جواب دے گا؟ جی سینگ تھوڑی ہے کوئی، مجھے کیسے پتا چلے یہ پرہیزگار ہے؟ عادت اور اتوار سے. اور جی اب اتنا ہنر تو سب کے پاس ہوتا نہیں، مجھ میں تو قطعاً نہیں ہے کہ چہرہ دیکھ کے میں وہی والی بات ہے آپ کی پوری لائف ہسٹری لکھ کے دے دوں جی یہ آپ کی بیماریاں ہیں. دیکھو تقویٰ پرہیزگاری تو انٹریکشن سے سمجھ میں آتا ہے. دیکھیں عوام، چلیں آپ لوگ اتنی زحمت نہ اٹھائیں، ایسے ہی ادھر ادھر کی کہانیاں آپ سناتے رہیے. عرض خدمت یہ ہے کہ معاشرہ ہے، معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں. آپ تو ماشاءاللہ خواص میں سے ہیں نا، جو چن کر آئی ہیں، اٹھ کر آئی ہیں یہاں پر. عوام میں چلی جائیں آپ تو ہم دیکھتے ہیں ایسا انسان جس کی گردن جھکی ہوئی ہو اور جناب علی وہ آنکھوں میں آنکھیں دے کے بات نہ کرے، اور جناب علی وہ دھیرے دھیرے قدم چل کر آتا ہو، اور کپڑے اس کے تھوڑے ہلے بغیر استری کے پہنے ہوئے ہوں مثلا. آپ کہیں گے یار یہ تو زاہد زمانہ لگ رہا ہے ہمیں. نارملی لوگ ان چیزوں سے کسی کے زہد کو جج کرتے ہیں. اچھا یہ ایک بات. اب ایک اور سوال آپ لوگوں سے، چھٹے امام ہوں یا 7ویں امام ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں ان دونوں اماموں کا زہد کس لیول کا ہونا چاہیے؟ جو آپ ماشاءاللہ شیعہ اثناعشری خاندان سے مجھے لگتا ہے آپ سب کا تعلق ہوگا انشاءاللہ. ہیں نہیں، کس لیول پر ہوگا؟ وہ ایک تو ہوگا نہیں نا، اپنے میکسیمم پہ ہوگا، کیونکہ ہمارا عقیدے کے حساب سے امام جو ہے تمام اوصاف میں سب سے افضل ہوتا ہے امت سے، ٹھیک ہے نا، تو قطعاً سب سے اوپر ہوگا. لیکن آپ نے امام کاظم کا بھی، چھٹے امام اور 7ویں امام کا، اس لیے میں نے بات کی کہ ان کے واقعات معاشرے میں موجود ہیں کہ جی مثلا فرض کریں وہ بہت خوبصورت اور قیمتی لباس پہن کے جا رہے تھے، یا ان کے گھر میں پردے شردے لٹکے ہوئے تھے. 7ویں امام کے بارے میں ظاہراً کہا جاتا ہے. تو کسی نے یہی اعتراض کیا کہ مولا آپ دیکھیں اس کے دل میں زہد کیا ہے؟ پردے نہیں ہونے چاہیے، وہ بھی اچھے والے، یہ اس کا ذہن تھا. کپڑے اچھے نہیں ہونے چاہیے، یہ اس کا ذہن تھا. مولا آپ اور آپ کا لباس ایسا اور آپ کے گھر ایسا اور آپ کی بیٹھک ایسی. زمانہ دیکھا جاتا ہے، اس زمانے میں کیسے رہ رہے ہیں لوگ. اسی زمانے کی بات کر رہا ہوں جو جس میں امام رہتے تھے. نہیں تو نہیں اس میں بلاخر اگر اچھے میں رہ رہے ہوتے تو یہ کیوں آ کے اعتراض کرتا؟
یعنی اس کی توقع نہیں تھی کہ امام ہوتے ہوئے مثلا امام کاظم ہوں یا امام صادق ہوں یا مثلا امام باقر ہوں، وہ امام ہوتے ہوئے جو ہے مثلا اتنے پردے گھر میں اچھے سے دبیج قسم کے پردے لٹکے ہوئے ہوں، ان کا لباس شاہانہ ہو یا اچھا ہو، بہرحال وہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اتری بات، تو انہوں نے اعتراض کیا۔ مولا نے دکھایا کہ دیکھو یہ دیکھ رہے، یہ اندر یہ میں نے اپنے لیے پہنا ہوا ہے، یہ میرا لباس ہے، اصل میں یہ تم لوگوں کے لیے پہنا ہے میں نے، کہ تم اس لباس کو دیکھ کے کل کو تم لوگ بھی صرف اسی طرح کے لباس، سخت لباس، عام طور پہ آئمہ کے لباس سخت کپڑے کے ہوا کرتے، وہ نہ پہن کے گھومو، بلکہ تم اچھا لباس بھی پہنو۔ درست؟ بس اچھا لباس پہننا زہد کے منافی نہیں ہے، اگر منافی ہوتا تو امام ایک لمحے کے لیے بھی نہیں پہنتے۔ اگر پردے اچھے ہونا زہد کے منافی ہوتا تو امام ایک لمحے کے لیے بھی گھر میں پردے نہ لٹکاتے۔ درست؟ عوام کے جو ذہن میں ہے وہ یہ چیزیں ہیں، وہ ان چیزوں سے دیکھتے ہیں کہ ہاں یار یہ تو کوئی اگر مولانا صاحب آپ کو نظر آئے کلف والے، اس نے لباس پہنا ہوا ہو اور وہی والی بات ہے مثلا اگر بات بھی کرے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے یا سر اٹھا کے بات کرے، یہ لوگوں کو مولانا کے اندر زہد نظر نہیں آتا، چاہے وہ دل کا کتنا ہی پاکیزہ ہو۔ اب دل کس نے دیکھا ہے؟ کوئی گھسے دل میں تو پتہ چلے گا نا، کس نے دیکھا دل؟ باہر کھڑے کھڑے تو دل نظر نہیں آتا، لہذا وہ زہد تقویٰ وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ اب ہم چلیں مولا سے پوچھتے ہیں، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں میں ایک پہلے مثال دوں تاکہ بات اچھے طریقے سے، خاص طور پہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے پاس، ان کی سمجھ میں آئے اچھے طریقے سے۔ کشتی دیکھی آپ نے کہاں ہوتی ہے؟ سمندر میں۔ پانی کے اوپر ہوتی ہے یا پانی کے اندر ہوتی ہے؟ پانی کے اوپر ہوتی ہے، پانی کے اوپر ہوتی ہے نا، اوپر ہی چلتی ہے بھائی، صحیح ہے نا، وہ آدھی اوپر آدھی اندر نا، اوپر ہی ہوتی ہے وہ۔ درست؟ اچھا یہ کب تک اوپر ہے؟ جب تک، ہاں صحیح بول رہے ہیں، صحیح بولا انہوں نے، یہی جواب چاہیے تھا مجھے، مطلوبہ جواب یہی تھا، جب تک اس میں سوراخ نہ ہو۔ اس میں سوراخ ہو گیا، پانی اندر آئے گا ڈوب جائے گا۔ بارک اللہ، پانی اندر آئے گا، پانی اندر، کشتی بھی اندر، اور کشتی کے سوار بھی اندر، صحیح ہے نا؟ بس جب تک پانی کشتی کے باہر ہے کشتی نہیں ڈوبے گی، جب پانی کشتی کے اندر جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ مثال سمجھ میں آئی آپ کو؟ اب کسی نے مولا سے دریافت کیا کہ مولا زہد کیا ہوتا ہے؟ مولا نے کہا کہ دنیا آپ کے اندر نہ آئے، آپ دنیا کے اندر رہو کشتی کی طرح۔ جب تک آپ دنیا میں ہو، بلاخر دنیا ایک ظرف ہے نا، رہنا تو ہے اس میں، جب تک آپ دنیا نہیں کشتی کی طرح، جیسا کشتی پانی پر جب تک ہے نہیں ڈوبے گی، غرق نہیں ہوگی، درست؟ اسی طرح جب تک آپ دنیا کے اندر رہ رہے ہو آپ بھی غرق نہیں ہوں گے اس دنیا میں۔ لیکن جس دن دنیا آپ کے اندر آنا شروع ہو گئی، یہ میرے کا ایسا لباس، یہ میرا ایسا مثلا فرض کریں بیگ، یہ میرے ایسے جوتے، یہ میرا ایسا کوٹ، یہ میرا ایسا چشمہ، یہ میری ایسی گھڑی، جب آپ نے دنیا کو اپنے دل میں بسا لیا تو سمجھیں پروسیس شروع ہو گیا کس چیز کا؟ غرق ہونے کا۔ بس یہ ہے زہد کہ آپ دنیا کے مالک ہو جائیں لیکن دنیا آپ کی مالک نہ ہونے پائے۔ اب دیکھیں معیار ہی بالکل عوامی معیار کیا ہے؟ اب یہ جس کی گردن بیچارے کی ڈھلکی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی پین شین ہو جس کی وجہ سے اس کی گردن ڈھلکی ہوئی ہو، آپ اس کی ڈھلکی ہوئی گردن کو جو ہے وہ زہد سمجھ رہے ہیں، درست؟ اچھا آپ غور کریں تو کتنا اینگل چینج ہے اس عوامی کرائٹیریا کا اور اس الہی کرائٹیریا کا۔
امام کی بات سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے اچھا لباس ہونا کوئی زہد کے خلاف نہیں ہے، اچھی سواری ہونا کوئی زہد کے خلاف نہیں ہے، اچھا گھر ہونا کوئی زہد کے خلاف نہیں ہے۔ اما بنعمت ربک فحدث، خدا کی نعمتوں کا تذکرہ کرو۔ تو یہ کوئی منافی نہیں ہے۔ ہاں منافی ہے کہ گاڑی تھی میرے پاس، خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے گاڑی چوری ہو گئی، گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گیا کچھ، تو ادھر گاڑی گئی ادھر میں بھی گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اتنی وابستگی ہو گاڑی سے میری، اتنی وابستگی ہو گھر سے میری، یعنی دنیا سے میری وابستگی اتنی زیادہ ہو کہ یہ دنیا میرے دل میں سمائی ہوئی ہو، جہاں دنیا میں دنیاوی نقصان ہوا نہیں مجھے، وہاں ایک جھٹکا واپس آ گئے تو آ گئے، نہیں آئے تو نہیں آئے۔ تو یہ ہے زہد کے خلاف۔ بس یہ چیزیں آپ زہد پہ تقریر کر رہی ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، یعنی آپ کا ٹارگٹ ہوگا نا، کوئی ہدف بنا کے بات کریں گے آپ، کہ کم سے کم سامنے والوں کو یہ تو پتہ چلے زہد ہوتا کیا ہے۔ آج تک ہم زہد 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 یہی نہیں پتہ یہ کس چڑیا کا نام ہے۔ تو چڑیا تو طے ہو جائے کہ زہد کیا ہوتا ہے، کیا چیزیں ہیں جو زہد کے خلاف جا سکتی ہیں، کیا چیزیں ہیں کہ اگر وہ ہوں بھی تو بھی آپ زاہد ہو سکتے ہو۔ ایک اس کی آؤٹ لائن آپ کو دینی ہے، تو آپ اسی کو ٹارگٹ بنا کر پھر فوکسلی بات آگے بڑھائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی خطیب ہے وہ اپنے ہدف کو طے کرے کہ میں اس تقریر سے کیا نتیجہ لینا چاہتا ہوں سامنے والے سے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس آسان الفاظ میں بولوں، اس تقریر کا کیا اثر ہونا چاہیے سامنے والے پر، اس کی سمجھ میں کیا بات آنی چاہیے، یہ آپ کا ہدف اور ٹارگٹ ہے۔ اور پھر آپ ظاہری بات ہے دیکھیں، جو آپ کا ٹارگٹ ہو، مثلا فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے بہت اچھی طریقے سے کلیئر ہو جائے کہ زہد ہوتا کیا ہے، تو ظاہری بات آپ آٹومیٹکلی زہد کی وضاحت میں جائیں گے نا، تعریف کریں گے، ابھی میں نے مثال دی، مثالیں لے کر آئیں گے، اقوال ائمہ کے، یہ ساری چیزیں۔ ورنہ اگر آپ نے کوئی ٹارگٹ نہیں بنایا تو آپ کبھی ادھر پھدکیں گے، کبھی ادھر پھدکیں گے، کبھی کچھ کبھی کئی کہانی، کبھی کوئی کہانی۔ خلاصہ آپ نے گھڑی دیکھی، ہاں اتنا ہو گیا کہ انویلپ حلال ہو گیا، اتر کے آ جائیں گے آپ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ آپ اپنا اس تقریر سے، اپنے اس خطاب سے ایک گول اور ایک ہدف طے کریں، اور اسی کے حساب سے پھر آپ کی پریپریشن ہونی چاہیے، یہ پہلی چیز۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ایک موضوع کا انتخاب کریں، ایک تقریر میں کوئی 10 موضوع نہ ٹھوسیں اس کے اندر۔ تھوڑا سا آپ نے یہ، جیسا وہ بعض اوقات وہ دسترخوان سے جاتے ہیں نا، تھوڑا وہ تھوڑا والا کام نہ کریں، آپ اچھا والا کام کریں، لیکن ایک موضوع کے اوپر، ایک موضوع کو لے کر چلیں، ایک ہی موضوع کے پلسز مائنسز، جو بھی اس کی تعریف، اس کی خصوصیات، جو کچھ بھی ہے، ایک موضوع کو لے کر چلیں۔ کوشش نہ کریں اس بات کی کہ ایک تقریر میں کئی متعدد، دیکھیں اس کا نقصان آپ کے اوپر بھی ہے کہ آپ بھی خاص توجہ کے ساتھ پریپریشن نہیں کر پائیں گے، اور مخاطب پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے کہ وہ فوکس ہی نہیں کر پائے گا، کہ آپ بالآخر کبھی ادھر پھدک رہی ہیں، آپ کبھی ادھر، کبھی زہد کی طرف جاتی ہیں تو کبھی جو ہے وہ اخلاص کی طرف چلی جاتی ہیں، تو مثلا فرض کریں کبھی جو ہے وہ تقوی کی طرف چلی جاتی ہیں، بالآخر وہ سوچتا رہے گا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں خاتون، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک موضوع کو لے کر چلیں، اور ایک ہی موضوع کو، جس کو کہیں اچھے طریقے سے اس کی وضاحتیں وغیرہ بیان کریں، تاکہ آپ بھی فوکسلی کام کر سکیں اور سننے والا بھی فوکسلی آپ سے مطالب کو لے سکے، نہ آپ زیادہ ادھر ادھر پریشان ہو، نہ وہ ادھر ادھر پریشان ہو، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، تیسری چیز، انسان دیکھیں جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے کی کچھ خرابیاں ہوتی ہیں، کچھ نیڈز ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں کہ یار ہم دیکھتے ہیں مثلا ہمارے معاشرے میں اس چیز کی کمی ہے، جس چیز کی کمی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی نیڈ ہے نا ہمیں کہ وہ کمی پوری ہو، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات دیکھتے نہیں، چیز تو ہے لیکن غلط ہے، چیز تو ہے ہمارے معاشرے میں لیکن غلط ہے، عقیدہ غلط ہے، نظریہ غلط ہے، مسائل غلط بیان ہو رہے ہیں، آخر تو کبھی
ہم جب معاشرے کو دیکھتے ہیں تو معاشرے کی نیڈز کو اور معاشرے کی کیا کہتے ہیں نیڈز کے علاوہ اللہ آپ کو نیکی دے ہاں مسائل وغیرہ کو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع کا بھی انتخاب کریں اور مثالوں کا بھی انتخاب کریں. بعض اوقات جب آپ مثال بناتے ہو وہ مثال ہی آپ کے مطلب کو اتنے اچھے طریقے سے کلیئر کر دیتی ہے کہ پھر بعد میں آپ کے لیے مطلب بیان کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. علم منطق ہے ایک علم لاجک، اس میں ایک چیپٹر آتا ہے تعریفات کا. کسی بھی چیز تعریف یعنی کسی بھی چیز کی آپ ڈیفینیشن اگر بیان کرنا چاہیں تو وہاں پر انہوں نے اس کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں تعریف کی. ایک تعریف کی قسم جو بیان کی ہے وہ یہی بیان کی ہے کہ تعریف بالمثال، مثالوں کے ذریعے کسی چیز کی تعریف کریں. آپ جو چیز سکھانا چاہ رہے ہیں، جو چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس کی پہلے مثالیں 2-4 لے کر آئیں. معاشرے کی مثالیں ہوں زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے. مثلا من باب مثال ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی صحیح تقلید کیسے کرتے ہیں، تو آپ اب اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. پہلے یا تو صحیح تقلید کی کچھ مثالیں بنائیں آپ، کہ مثلا فرض کریں میں گیا ایک عالم دین کے پاس گیا، ان سے میں نے دریافت کیا، ان سے میں نے پوچھا، وہ اہل خبرہ میں سے تھا تو کیا مسئلہ ہے، وہ اہل خبرہ میں سے. پہلے مثال لے کر آئیں، اس کے بعد پھر اپنی جو ڈیفینیشن ہے پھر اس کو دیکھیں. یہ جو تعریف مثلا تقلید صحیح تقلید ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کو سمجھائی گئی ہے، جو آپ کو بتائی گئی ہے. تو ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مثالیں پہلے بنائیں صحیح تقلید کی. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ غلط تقلید کی مثالیں بنائیں. ان کو بولیں یہ جو طریقے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، جو غلطیاں ہمارے معاشرے کی ہیں، مثلا کیا جی آپ عمرے پہ جا رہے تھے، کسی نے پوچھا فارم بھرتے بھرتے آپ تقلید کسی کرتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں آپ کو تقلید کسی کرتے ہیں. کسی نے آواز دی مثلا کہتے ہیں آغا سیستانی، آپ نے کہا جی آغا سیستانی، درست. اب آغا سیستانی کی داڑھی کتنی لمبی ہے یہ بھی اس کو نہیں پتا ہوگا، اس لیے کہ اس نے تو کوئی جو ایک لاجیکل طریقہ ہونا چاہیے، جو شرعی طریقہ ہونا چاہیے، اس کو تو اپنا ہی نہیں نا. اس کے تو کان میں آغا سیستانی کا نام پڑ گیا تو اس نے آغا سیستانی لکھ دیا. یا آپ بتائیں کہ جی بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ ان کی عقل اتنی سالم ہے کہ وہ ڈائریکٹ امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں. اب بندہ ان سے پوچھے کہ جب آپ امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں تو امام زمانہ سے مسئلے کیسے حاصل کرتے ہیں؟ امام زمانہ خود تو حاصل نہیں ہے کسی کو، تو ان کے مسائل کیسے آپ پوچھتے ہیں؟ کیسے پتہ چلتے ہیں آپ کو کہ امام زمانہ کا مسئلہ کیا ہے اس مسئلے میں؟ جو غلط چیزیں ہمارے ہاں رائج ہیں ان کی مثالیں بنائیں اور ان کو بتائیں کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں غلط ہیں، ہمیں ایسے نہیں کرنا ہے. سنی سنائی کسی کی آواز کے اوپر ہم نے تقلید نہیں کرنی ہے. امام زمانہ جن تک رسائی نہیں ہے ہماری، ان کی ہم تقلید نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے، بیان سب کچھ انہوں نے نہیں کرنا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن تقلید ایک الگ چیپٹر ہے. جذباتی نہ بنے آپ کہ ہم کیسے کسی غیر معصوم کی بات مان لیں. ہزاروں باتیں آپ مانتے ہیں غیر معصوم کی. ڈاکٹر کے پاس جا کے کس کی بات مانتے ہیں؟ امام زمانہ اس کے منہ سے بلوا رہے ہوتے ہیں کیا؟ ڈاکٹر ہی کی بات مانتے ہیں نا. وہ کون سا معصوم ہے بھائی؟ 13واں 14واں 15واں 16واں کون سا؟ کوئی بھی نہیں. تو وہ غیر معصوم کی بات تو مان ہی رہے نا. شوہر حضرات بیویوں کی باتیں مانتے ہیں، اللہ ان کے کسی کی بیوی کا نام ہی معصومہ ہو تو وہ تو کہہ سکتا ہے میں معصومہ کی بات مانتا ہوں، ورنہ اس کے علاوہ والا تو کوئی بھی یہ بات نہیں کر سکتا. تو مانتے ہیں. یا بیویاں شوہروں کی باتیں مانتی ہیں اگر کہیں کہ مانی جاتی ہوں تو؟ ہاں زیادہ مانتی ہیں. اچھا چلیں زیادہ یہ مانتی ہیں، آپ کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے میں مان لیتا ہوں. وہی عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں. دیکھیں میں نے بھی بات مانی، غیر معصوم کی بات مانی. تو دنیا ہماری چلی اسی مسئلے پہ رہی ہے بھائی کہ دنیا میں کون سی باتیں ہیں جو ہم معصومین سے لے کر عمل کر رہے ہیں. آپ لوگ ماشاءاللہ ہماری یہ بچیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ویسے تو کوکنگ کا شوق ہے ہی نہیں، لیکن جن کو شوق ہے ان کا بھی شوق یوٹیوب والا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اچھا یہاں پہ تو سارے مخالفین موجود ہیں جو بولتے ہو آپ لوگ اس کی مخالفت کر دیتے ہیں.
خیر تو وہ یوٹیوب لگایا سامنے اور جو بنانا وہ بنا لیا. اب یہ آپ کس کی بات مان رہے ہیں؟ وہ جو یوٹیوب میں بول رہی ہے یا بول رہا ہے شیف جو بھی ہے, شیف ذاکر ہو یا پتہ نہیں وہ زبیدہ آپا ہوں یا ان کے ٹوٹکے ہوں یا کون ہو, بالآخر یہ بولنے والے غیر معصوم ہی ہیں نا. آپ انہی کی بات مانتے ہوئے ان کو کاپی کرتے ہوئے اپنا کھانا بنا رہے ہو نا آپ. تو کون سا کام ہے جو آپ معصوم سے پوچھ کے کر رہے ہیں؟ نماز آپ نے سیکھی, کس معصوم سے پوچھ کے سیکھی؟ روزہ رکھنا سیکھا, کس معصوم سے پوچھ کے سیکھا؟ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے حجاب کیا ہوا ہے, حجاب سیکھا, کون سی جناب زہرا سلام اللہ علیہا آ کے آپ کو سکھا کے گئی ہیں؟ اپنے استادوں سے, اپنے ٹیچر سے, یہی سب کچھ کرتے ہیں. اسی کا نام تقلید ہے. تقلید کے کوئی سینگ تھوڑی ہوتے ہیں. یہی جو ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں یہ تقلید ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو تقلید ایک ایسا چیپٹر ہے کہ جس سے ہم بے نیاز نہیں ہیں, مستغنی نہیں ہیں, اس کے بغیر ہم زندگیاں نہیں گزار سکتے. آج یوٹیوب بیچ میں سے نکل جائے, آدھے لوگوں کے کھانے اٹک جائیں. میں اب آپ کی بات نہیں کریں, آپ کے علاوہ والے آدھے لوگ, درست. آج ڈاکٹر حضرات چلے جائیں یہاں سے تو کون کرے گا علاج؟ یعنی زندگی انسان کی جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے. تو آپ تعریف کرنا چاہیں جس چیز کی بھی تو اس کو آپ پازیٹیو نیگیٹو طریقے سے اس کی غلط مثالیں جو معاشرے میں موجود ہیں وہ لے کر آئیں, بتائیں یہ سب غلط ہو رہا ہے, یہ غلط, یہ غلط, یہ غلط, یہ غلط. صحیح طریقہ یہ ہے, یا صحیح والی مثالیں لا کے پھر صحیح طریقے کو دیکھیں, یہ جو بتایا گیا تھا وہ یہ ایسے ہے. تو اس طریقے سے آپ سامنے والے کے جس کو کہیں کہ قریب ہو کر اس سے بات کر سکتے ہیں اور اس کی سمجھ میں وہ باتیں آسانی سے آ سکتی ہیں. تو آپ کو یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو معاشرے کی رگیں پتہ ہوں گی, جب آپ کو پتہ ہوگا کہ معاشرے میں مسائل کیا ہیں, معاشرے کی ضروریات کیا ہیں. جب مسائل اور ضروریات پتہ ہوں گی تبھی آپ ان مسائل اور ضروریات کو ایڈریس کر سکیں گے. تو اس کے لیے آپ کو معاشرتی ہونا چاہیے, اس کے لیے آپ کو معاشرتی ہونا چاہیے. آپ کا لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا, اٹھنا بیٹھنا. البتہ ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, وہ شاید یا بعد میں آئے یا ہاں چلے اگلا پوائنٹ اسی سے مربوط ہے. اپنے ٹاپک کے اوپر کام کریں, تحقیق کریں, مطالب ڈھونڈیں. دیکھیں ایک چیز یہ ہوتی ہے ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں, ظاہری بات ہے ماشاءاللہ جن گھروں سے آپ لوگوں کا تعلق ہے اور ہم لوگ جس معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, بچپن سے مجلسوں میں جانا, بچپن سے درسوں میں جانا. درسوں کا خیر رواج کافی بعد کا ٹرینڈ ہے, لیکن مجلسوں کا ٹرینڈ تو ہمارا بہت قدیمی ہے نا. تو بچپن سے ہی مجلسوں میں جانا اور سننا, ذاکراؤں کا سننا, پھر آہستہ آہستہ وہ مجلسوں کے سٹائل میں تھوڑا ڈفرینس آیا تو وہ تبلیغی مجلسیں یا تصحیحی مجلسیں یا جو بھی آپ ان کو نام دیں, اس ٹائپ کی درسی مجلسیں, اس کی طرف لوگوں کا رجحان ہوا, ادھر سے بھی مزید چیزیں آپ نے, تو بہت ساری چیزیں ہم نے سنی ہوئی ہوتی ہیں. دیکھیں تحقیق کا آپ میں سے کسی نے ڈاکٹر تیجانی کا نام تو سنا ہوگا آپ سب نے, ڈاکٹر تیجانی سماوی, نہیں سنا؟ جنہوں نے نہیں سنا میں ان کو سنا دیتا ہوں, سنا دیا میں نے نام, ڈاکٹر تیجانی سن لیا اب, درست. ہاں اب نہیں کہہ سکتی ہیں آپ کے سنا نہیں ہے نام. ہاں یہ ہے کون یہ آپ کہہ سکتی ہیں. یہ ایک ظاہراً مصری عالم تھے جو سنی مسلک سے جن کا تعلق تھا, بعد میں تحقیقات کر کے وہ شیعہ مسلک کی طرف کنورٹ ہوئے, کنورٹڈ عالم ہیں. معاشرے میں ان کی بہت ساری اردو میں کتابیں آپ کو مل جائیں گی, اچھی کتابیں ہوتی ہیں. اگر آپ جس کو کہیں کہ ولایت اہل بیت علیہم السلام, اہل بیت کے مقام و مرتبہ, اور یعنی اس ایرا میں کام کرنا چاہیں تو ان کی کتابیں بہت اچھی ہیں. یہ اپنی بالکل پہلی کتاب انہوں نے جو لکھی اس کا نام کیا تھا, کس کو پتہ بھائی جنہوں نے سنا ہوا ہے نام؟ ہاں پھر میں ہدایت پا گیا, ثم اہتدیت, ثم اہتدیت, پھر میں ہدایت پا گیا. اس کے بالکل شروع میں انہوں نے یہ
مفہوم اب میرے کو بہت پہلے پڑھی تھی، اب یاد نہیں، لیکن جو جملے میرے ذہن میں مفہوم اس کا، کہتے ہیں کہ میں نے جب بیٹھا تحقیق کرنے تو میں نے سب سے پہلے اپنی آنکھوں سے تعصب کی پٹی کو ہٹایا اور یہ طے کیا کہ وہی والی بات ہے، جو پچھلی معلومات جو سنی سنائے ذخیرہ ہے اس کی روشنی میں کوئی فیصلے نہیں کروں گا، خود دیکھوں گا، خود چیک کروں گا، پھر فیصلہ کروں گا۔ یہ ہوتا ہے محقق کا کام۔ سر یہی جو مرحلہ ہے یہی سب سے مشکل ہے، وہ نگیٹ کرنا جو ہے، وہ جو لا بالکل مشکل، وہ سب سے مشکل ہے۔ وہاں سے آگے جائیں گے تو کوئی بات ہے، ہاں ہے مرحلہ مشکل، بات آپ کی بالکل صحیح ہے، جواب آپ کا درست ہوا، انعام کوئی نہیں ملا، درست، لیکن بات صحیح ہے کہ تو آپ تحقیق کرنے کے لیے چاہے کربلا ہو چاہے غیر کربلا ہو، ایک اور مثال دوں آپ کو میں، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، اگر میں آپ سے سوال کروں ان کی قبر مبارک کہاں ہے تو ہماری شیعہ قوم کے 90% لوگوں کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، کیا؟ بارک اللہ، جبکہ جنت البقیع میں ہے ہی نہیں۔ تو ان کے گھر میں بالکل ایسے ہمارا کون سا نوع ہے جو بقیہ کے بغیر بنتا ہو؟ ایک تو تلفظ بھی غلط کرتے ہیں، درست؟ ہمارے جو عوامی لوگ مصائب پڑھتے ہیں وہ مصائب میں بھی بقیع میں لے جا کے دفناتے ہیں ان کو، اور نوحہ مرثیوں میں بھی ان کو بقیع میں دفناتے ہیں، جبکہ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ اہل تشیع کا نظریہ جو سب سے قوی ترین نظریہ وہ یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں ان کو دفن کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی دوسرا نظریہ آتا ہے تو وہ یہ آتا ہے کہ وہی ما بین القبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ میں دفن کیا گیا، ورنہ اس سے بھی کبھی ہوئی گھر والا قول ہے۔ کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ اب آپ بررسی کرنے بیٹھے تو پہلے بقیع کو سائڈ میں رکھیں، اس کے بعد تحقیقات کریں، نہ یہ کہ آپ وہی جو آپ کے دماغ میں ہے بس وہی آپ نے آ کے ممبر سے پڑھ دیا، وہی آپ نے بتا دیا، نہیں، یہ کام نہ کریں۔ اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، بعض ایسے افراد ہوتے ہیں، بعض ایسے مولانا ہوتے ہیں، بعض ایسی خواتین ذاکرات ہوتی ہیں، آپ کہیے یار فلانی نے یہ بات کہی ہے یا فلانے مولانا نے یہ بات کی ہے، انسان کہتے ہیں یار مثلا فقہ کے اندر آج بھی، حالانکہ ایک ٹھیک ٹھاک عرصہ گزر چکا ہے اور ان کے علاوہ کئی لوگ میدان میں آ چکے ہیں فقہ کے باب میں، فقہ کے چیپٹر میں، صادق حسن صاحب کے، لیکن جہاں پہ بات آ رہی ہے یار یہ صادق صاحب نے یہ کہا ہے، اچھے خاصے جو لوگ ہیں نا وہ رک جاتے ہیں کہ یار صادق صاحب نے اگر یہ بتایا تو پھر تو، یعنی اچھے خاصے لوگ جرت نہیں کرتے کہ ان کی بات کے اوپر بات کریں، اس لیے کہ انہوں نے اپنا لوہا منوایا نا اس فیلڈ میں، فقہ کے اندر انہوں نے اپنا لوہا منوایا، یعنی انہوں نے اس کے اندر کام کیا ہے، ریسرچ کی ہے، جدید ترین مسائل جو آتے ہیں وہ ان کو معلوم ہوتے ہیں، اور معاشرے میں آپ دوسرے مولاناؤں کی طرف چل جائیں ان کو پرانے مسئلے بھی معلوم نہیں ہوتے ہیں اور ان کو جدید ترین مسائل معلوم ہوتے ہیں، کتنا ڈفرینس ہے۔ ایسا بنائیں اپنے آپ کو، اپنے آپ کو ایسا بنائیں، وہ روایتی والا نہیں کہ جی سنی سنائی اس سے سن لی، مجلس کبھی بھی دوسرے کی کاپی کر کے نہ پڑھیں آپ، اس لیے کہ دیکھیں کبھی بھی ریفرنس، کتاب ریفرنس ہوتی ہے، فلانے مولانا علی رضا رضوی صاحب نے پڑھا، یہ کیا ریفرنس ہوا؟ علی رضا رضوی صاحب نے پڑھا، یہ کہاں سے معلوم کہ وہ ساری باتیں اوتھینٹک پڑھتے ہیں؟ فلانے مولانا نے پڑھا، کہاں سے معلوم کہ وہ ساری باتیں ان کی اوتھینٹک ہیں؟ فلانے مولانا، کتاب ہمیشہ اوتھینٹک ہوتی ہے، اور کتاب جو میں بات کر رہا ہوں، کتاب سے مراد میری یہ جو ترجمے کی ہوئی چھوٹی چھوٹی کتابیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جن کے رائٹر کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ رائٹر صاحب کون ہیں، میں اصل کتابوں کی بات کر رہا ہوں، اصل کتابیں، اصل کتابوں کے بھی بہت، اصول کافی کا ترجمہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہو چکا ہے، مدر بکس جو ہوتی ہیں، بہار الانوار کا ترجمہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ بہت ساری جلدوں کا ہو چکا ہے، جو آپ سے ریلیٹڈ جلدیں نا ان کا تقریباً ترجمہ ہوا ہے،
ان کو پڑھیں، ان سے مطالب نکالیں. شیخ صدوق کی کتابیں اردو میں موجود ہیں، شیخ مفید کی کتابیں، کشکول شیخ بہائی کا کشکول، نامی جنم شیخ توسی کا، مختلف کتابیں جو جس کو کہیں نا جو ہمارے ان علماء نے مرتب کی ہوئی ہیں کہ جن کے اوپر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے. علامہ مجلسی کے اوپر کون انگلی اٹھائے گا؟ شیخ صدوق کے اوپر کون انگلی اٹھائے گا؟ کلینی کے اوپر کون انگلی اٹھائے گا؟ شیخ بہائی کے اوپر کون انگلی اٹھائے گا؟ ان کی کتابیں پڑھیں. یا آپ جا کے مارکیٹ میں جا کے آپ نے دیکھنا شروع کیا، یہ پتہ نہیں یار اس میں تو کہانیاں اچھی لگ رہی ہیں، آپ نے وہ اچھی کہانیوں والی کتاب اٹھا کے لے آئے. یہ کام نہ کریں. دیکھیں میں پچھلی کلاسوں میں بھی کہہ چکا ہوں، اگر آپ واقعی ذاکرہ بننا چاہتی ہیں تو محنت کر کے بنیں. محنت نہیں کر سکتی ہیں تو میرا 10 بستہ آپ کو کہوں گا کہ نہ بنیں. خرابی پیدا نہ کریں معاشرے میں، پہلے بڑی خرابی ہیں. مزید خرابی پیدا کرنے والی آپ ایک اور بن جائیں تو کیا فائدہ بھائی؟ نمازیں بخشوانے جائیں، روزے بھی گلے پڑ جائیں تو کیا فائدہ اس کا؟ اگر آپ واقعی ذاکرہ بننا چاہتی ہیں، دین کی خدمت کرنا چاہتی ہیں تو پھر پڑھ کے ذاکرہ بنیں، محنت کر کے ذاکرہ بنیں. پکا پکایا دیکھیں ماہر کک کون ہوتا ہے؟ ماہر کک وہ ہے کہ جب آپ کو کھانے کی جو ضرورت پڑے اس نے آرڈر کیا، فوڈ پانڈا لے آیا کھانا، بریانی آ گئی آپ کے سامنے، آپ کو یار بڑی اچھی بنائی، اس نے اپنے نام سے آپ کو پیش کر دی کہ کبھی اتفاقاً اس کو پکانا پڑ جائے تو اس کی اماں ہی مر جائے بیچارے کی. جو خود پکاتا ہے وہ ہے ماہر کک. تو ماہر خطیب وہ ہے جو خود محنت کرتا ہے، نہیں یہ کہ دوسروں کی محنت کے اوپر آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اور دوسرے بھی بعض اوقات ایسے دوسروں کو وہ چوز کرتا ہے کہ جن کا کوئی نہ اصل ہے، نہ سر ہے، نہ پیر ہے. لہذا محنت کریں اگر کرنا چاہتی ہیں، اگر واقعی ذاکرہ بننا چاہتی ہیں، اگر واقعی آپ کام کرنا چاہتی ہیں، معاشرے کو سدھارنا چاہتی ہیں، درست، تو اچھی محنت کریں، اوتھینٹک کتابیں پڑھیں، بزرگان کی کتابیں پڑھیں. یہ چوزوں کی کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں. جو نامور افراد ہیں، جو چند نام میں نے آپ کے سامنے لیے، ان کی کتابیں نکالیں. اور ان سب کی کچھ نہ کچھ اردو میں کتابیں مل جائیں گی آپ کو. ان سے مطالب نکالیں، ان سے روایتیں اٹھائیں. درست. تو قرآن کی آیتیں لے کر آئیں. دیکھیں ہمیشہ اپنا جو بھی کانٹینٹ آپ بنائیں اس کانٹینٹ میں آپ کی قرآن کی آیتیں شامل ہونی چاہیے، روایتیں شامل ہونی چاہیے. واقعات میں اگر اہل بیت علیہم السلام سے منسوب کوئی واقعہ مل جائے تو بہت ہی ویل اینڈ گڈ ہے. اور ان کے اب تو ایسی کتابیں چھپی ہیں، فارسی میں تو ہیں، اردو میں بھی شاید میرا خیال ہے ترجمہ ہوئی ہیں، کہ ایک موضوع، اس میں آیت، اس میں روایت، اس میں واقعات اس موضوع سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے نا، ایسی کتابیں موجود ہیں. لیکن میں پھر وہی بولوں گا کہ آپ اگر تو یہ کسی نامور شخصیت کی ہیں، بزرگ شخصیت کی ہیں تو اچھی ہیں، فائدے مند ہیں. ورنہ خیر آپ چیز لیں، اٹھائیں وہاں سے، لیکن اس کو چیک کریں. اس کو اگر وہاں سے اٹھائیں بھی تو صرف اس کے اوپر بھروسہ نہ کریں، اس پہ تکیہ نہ کریں، اس کو چیک کریں جا کے. اور پھر اس کو اگر آپ کو وہ ٹھیک جگہ پہ مل جاتی ہے جو ریفرنسز انہوں نے دیے ہوئے، تو پھر گویا یوں سمجھے کہ آپ نے اس کو دیکھنے کے بعد اصل کو بھی دیکھ لیا نا، تو یہ اصلی کو دیکھ لیا آپ نے، اور پھر آپ اس کے اوپر تکیہ کر سکتی ہیں. دیکھیں کل کو آپ سے کوئی پوچھے آپ نے یہ واقعہ پڑھا، عجیب و غریب واقعہ، یہ کہاں سے پڑھا؟ آپ کہیں مثلا بہار الانوار کا ہے، تو سامنے والے کو بھی ذرا سن کے پسینہ آئے گا. آپ کہیں یار میں نے کسی مولانا سے سنا تھا، مجھے اب تو مولانا کی شکل بھی یاد نہیں، تو اس کو کیا وہ آپ کو پسینہ آئے گا، اس کو پسینہ نہیں آئے گا. جس سے پوچھا جائے گا نا پھر اس کو پسینہ آئے گا کہ یار میری تو عزت گئی. لہذا کوشش کریں کہ مدر بکس کی طرف جائیں، اوتھینٹک کتابوں کی طرف جائیں، بزرگان دین کی طرف، بڑے علماء کی کتابوں کی طرف جائیں، اور ان کی کتابوں سے اپنی تقاریر کو تیار کریں جس میں آیات بھی ہوں. اچھا مجھ سے اگر آپ پوچھیں تھے کہ ابھی آپ جو یہ والا طبقہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے نا، یہ ماشاءاللہ بہت ابھی ابتدائی سٹیج ہے آپ لوگوں کی.
ابھی آپ لوگوں کے ذہن اچھے ہیں، ایک نصیحت آپ کو کروں گا، نصیحت سمجھ لو، وصیت سمجھ لو، جو سمجھنا ہو آپ لوگ سمجھ لو، موبائل کم یوز کریں آپ لوگ. یہ موبائل نے زندگیاں خراب کی ہوئی ہیں، موبائل نے حافظے خراب کر دی ہیں. اے آئی کو استعمال، اے آئی سے تقریریں مت بنوائیے گا. اے آئی وہ آیتیں بھی اپنی بنا لیتا ہے، اس سے تقریریں مت بنائیے گا. وہ تو بالکل ہی اس کے اوپر تو آپ بین لگا دیں اپنی طرف سے. کوئی ہیوی قسم کی قسم کھا لیں کہ اگر میں نے اے آئی کو استعمال کیا تقریروں کے لیے تو میں ایک بکرا خدا کی راہ میں صدقہ کروں گی، تو وہ بکرا آپ کو اے آئی سے بچا کے رکھے گا. ویسے تو نہیں بچیں گے آپ، لیکن بکرا بچا لے گا آپ کو. اس نے یہ چیزیں جو ہیں آپ کے لیے حقیقتاً نقصان دہ، زنگ لگا دیتی ہیں آپ کے ذہنوں کو. یہ جو بے شک بول رہی ہے اس پہ عمل بھی کیجیے گا. یہ زنگ لگا، آپ کے بے شک کہنے سے مجھے نہیں پتا چلا، مجھے پہلے سے ہی پتا کہ زنگ لگتے ہیں، یہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں آپ کا. لہذا آپ موبائل کا کم سے کم استعمال کریں. یعنی واقعاً میں دیکھتا ہوں بعض اوقات، خود میں بھی بالآخر آپ ہی کے معاشرے کا حصہ ہوں نا، تو بعض وہ کہتے ہیں نا لت مجھے بھی لگے ہوئی ہیں، بعض بیماریاں میرے ساتھ بھی چپکی ہوئی ہیں. میں بعض اوقات خود سوچتا ہوں یار میں اتنی دیر واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہوں، حاصل و وصول کیا ہے اس کا؟ چلو زیادہ سے زیادہ یہ کہ 4 فقہی گروپ ہیں، ان کو فقہ میں جواب آپ نے کوئی دے دیا، چلو آپ کو یار 4 مومنین کا مسئلہ حل کر دیا. اس کے علاوہ کیا ہے؟ کہیں پہ جنگ ہو رہی ہے تو کہیں پہ جدال ہو رہی ہے، امریکہ نے پھر حملہ کر دیا، ایران نے پھر جواب دے دیا، ایران یہ ہو گیا وہ. اگر ہو گیا ثم ماذا، ہوا کیا پھر؟ کب سے جنگ چل رہی ہے؟ کیا اثر ہوا آپ کے اوپر؟ یہ اتنی جو کہانیاں چلتی ہیں ہمارے واٹس ایپ گروپس میں، کیا حاصل و حصول اس کا؟ لیکن کتنا ٹائم اس کا ہمارا لگا ہوگا اس کے اوپر ہیں؟ حالات کی خبر ہونی چاہیے. ابھی کر لی تو آپ نے کون سا تیر مارا یہ تو بتائیں مجھے. ابھی ہے خبر آپ کو حالات کی؟ آج کہاں کہاں حملہ ہوا چلیں بتائیں. آپ ذرا حملے بتائیں تو میں پانی پی لوں جب تک. نام تو ہیں کم سے کم. دیکھیں اوتھینٹک، ویسے دیکھیں بعض کتابوں کے مؤلفین نے یہ یوں سمجھا کہ ایک طرح کی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ میں مثلا کافی کا مقدمہ پڑھیے گا، اس میں جناب کلینی نے یہ بات کہی ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے میں اس میں وہ روایتیں لے کر آ رہا ہوں جو میرے اور میرے خدا کے درمیان حجت ہیں. اس کی اوتھینٹسٹی کے لیے بعض لوگ اس بات اسی جملے کی وجہ سے اس بات کے قائل ہیں کہ کافی کی ساری روایتیں صحیح ہیں، صرف اس جملے کی وجہ سے. اور اتفاقاً یہ جملہ یہ جو آپ کی مین مدر بکس ہے نا، اصول کافی، من لا یعذر الفقیہ، تہذیب، استبصار، یہ 4 کتابیں جو 3 افراد نے لکھی ہیں، تینوں کے نام محمد تھے، محمدون ثلاثہ، 3 محمدوں نے یہ 4 کتابیں لکھی ہیں، ایک کی 2 ہیں اور 2 کی ایک ہیں. ٹھیک ہے، ان تینوں نے اپنے مقدمے میں اس قسم کی باتیں لکھی ہیں. تو یہ بالآخر اتنی ہلکی کتابیں نہیں ہیں کہ آپ بڑی آسانی سے ان کو گزار سکیں. ہاں علامہ مجلس نے کلیکشن کیا تھا، ان کو چھانٹی کا موقع نہیں ملا، ان کا انتقال ہو گیا. لیکن بہرحال پھر بھی جب آپ کو اسی قسم کی دوسری روایتیں دوسری کتابوں میں ملتی ہیں تو کچھ نہ کچھ یہ پلس مائنسز جو ہے نا انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا روایات کو بتایا جناب قاسم اور بھی جناب سیدہ کا، تو یہ بزرگ عالم دین یہ سب باتیں میں سے کیوں بیان نہیں کرتی؟ وہ بعد میں پوچھیں گے ان سے، جا کے پوچھیں گے نا ان سے. اب میں کیا قاسم جو ہے یہ تو شروع سے سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ بھی آپ نے بتایا. میں نے اسی لیے کہا نا یہ سنتے چلے آنے کو نکال دیں اپنی ڈکشنری سے. میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے، مجھے نہیں پتا مولانا صاحب کیا بتا کے گئے ہیں، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو آپ کے مصائب میں بہت ساری اب روایتوں کے طور پہ پڑھی جاتی ہیں نا، وہ روایتیں ہیں نہیں. اصل میں تھا زبان حال. میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ ہوا ہوگا، وہ میرا ایک وقت آیا، وہ چلتے 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 وہ میرا دل یہ کہتا ہے نکل گیا اور یہ ہوا ہو، یہ روایت بن گئی. مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میری اپنی ذاتی ہے. وہ مولانا نے بھی اگر یہ بات کہی ہے تو مرحبا لناصرنا، لیکن یہ ہے کہ
مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ بہت ساری روایتیں وہ روایتیں نہیں ہیں. ہم لوگ جونیئرز ہیں, ہم لوگ جیسے کہ یہ بات پڑھیں گے نا تو کتاب ہوگی تو آپ کو کیا مسئلہ بھائی؟ آپ کا تو ہے, انہوں نے کہا بڑوں سے نہیں سنا تو آپ کس طرح سے بول رہے ہیں؟ کتاب ان کو کتاب دکھا دیں, ان کو کتاب ساتھ لے کے جائیں, کتاب ساتھ لے کے جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے ڈرنا جب تک چھوڑیں گے نہیں آپ, اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ڈرتے رہیں گے تو یہی کرتے رہیں گے. پھر خود ہی ابھی آپ خود بول رہی ہیں کہ کیوں ہمارے علماء جو ہے, کوئی تو آگے بڑھے, علماء نہیں بڑھے تو علمائیں بڑھ جائیں آگے. درست. خلاصہ کلام یہ کہ آپ کا جو اہم ذمہ داری ہے, سب سے اہم ذمہ داریاں کہ آپ محنت کریں, قرآن, روایات, واقعات, یعنی معتبر کتابیں, معتبر علماء بزرگان, وہاں سے نکالیں مطالب کو. حیات القلوب علامہ مجلسی کی لکھی, بڑا نام ہے نا, پہلی جلد کے آخر میں کتنے سارے واقعات انہوں نے بنی اسرائیل کی نقل کی ہیں. ایک اچھے خاصے آپ کو واقعات کی, اگر واقعات آپ کو چاہیے ہوں وہاں سے مل جائیں گے آپ کو. اسی طرح اور آگے دستگیب شیرازی, آخر ایک بزرگ شخصیت ہے, نام ہے ان کا. ان کی کتابیں تقریباً اچھی ہوتی ہیں, اخلاقی ہوتی ہیں. اگر اخلاقی تقریر کرنی ہو تو وہ اچھی کتابیں ہیں, آگے دستگیب شیرازی کی. اسی طریقے سے اور دوسرے علماء جو میں نے آپ کی خدمت. تو چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنا ہوم ورک پورا کریں. ایک جملہ, اپنا ہوم ورک پورا بھی کریں اور اچھے طریقے سے بھی کریں تقریر بنانے کے لیے. پھر اس تقریر کو جو آپ دیکھیں, ابھی تو آپ نے مثلا ایک آیت یہاں سے نکالی, 2-4 آیتیں نکالی, 2-4 روایتیں نکال لی. ہاں میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, یہ جو ابھی آپ لوگ بچے نا, یہ موبائلوں کو چھوڑے, ان کے اوپر کام کریں. آپ ان کو یاد کرنا شروع کریں. ابھی آپ میں سے کوئی, جو یہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس دائرے کی, آپ میں سے کوئی ممبر پہ جاتا ہے ابھی؟ آگے والی بچیوں سے پوچھ رہا ہوں, کوئی جاتا ہے؟ آپ جاتی ہو؟ اور آپ بھی جاتی ہو؟ کیا کرتی ہو وہاں جا کے؟ کیا پڑھتی ہیں؟ تو پھر یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو آپ, یہ تو سکھانے کے لیے ہے, سیکھے ہوئے کے لیے نہیں ہے. اچھا کرنے کے لیے. چلیں پھر اچھا کرنے کے لیے آپ کے لیے اور سیکھنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگ جتنی زیادہ آیات اور روایات یاد کر سکتی ہیں وہ یاد کریں. ابھی تو دیکھیں, ابھی آپ کا جو زمانہ ہے نا, وہ ابھی ممبر پہ جانے والا زمانہ نہیں ہے ابھی آپ کا, ٹھیک ہے نا. ابھی پھل کچا ہے, تو کچا پھل تو کبھی بھی نہیں توڑا جاتا, پکنے کے بعد ٹوٹتا ہے نا پھل. ابھی آپ کچا پھل ہو. ابھی آپ کا جو اگر واقعی شوق ہے نا آپ کو, آپ ایک کام کرو, ایسی آپ کو مثلا نہج البلاغہ کے چھوٹے چھوٹے کلمات کے ساتھ یاد کرنا شروع کر دو, ٹھیک ہے. آپ جو ہے مثلا آیات, چھوٹی چھوٹی آیات یاد کرنا شروع کر دو. اچھا, آپ کو ایسی بھی کتابیں ملیں گی جس میں موضوعاتی آیات ہوں, کسی خاص ٹاپک کے تحت آیاتیں جمع کی ہوں, مثلا تقوی کی آیتیں, مثلا حسد کی آیتیں, مثلا صلہ رحمی کے اوپر آیتیں, مثلا امر بالمعروف. تو وہ لے لیں تو آپ کے لیے زیادہ ایزی ہو جائے گا کہ مثلا فرض کریں ان میں سے جو آپ بڑی ہیں, ابھی بڑی کو چھوڑ دیں فعلاً, بے شک چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوں, لیکن آیتوں کو یاد کرنا. یعنی پہلے دیکھیں, میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, آپ نے کمپیوٹر خریدا, پہلا کام کمپیوٹر خرید کے آپ کیا کرتے ہیں؟ بالکل نیا ڈبہ پیک کمپیوٹر, نہیں, اس لیپ ٹاپ جو آپ نے خریدا ہے, مثلا فرض کریں جو ڈبہ پیک ہے, صحیح نا, آپ نے اس کا شٹر کھولا, ٹھیک ہے, چیزیں ڈاؤن لوڈ کریں گے جو ہمیں چاہیے. یعنی سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ اس میں آپ ونڈوز کو انسٹال کریں گے. خام اگر ہوگا تو اس میں ونڈوز تو نہیں ہوگی نا. یہ ونڈوز کیا ہے؟ یہ پروگرام ہے آپ کا, ٹھیک ہے نا. اس کے ذریعے آپ اس لیپ ٹاپ کو, کمپیوٹر کو چلائیں گے, صحیح ہے. پھر اس کے بعد اور کیا کرتے ہیں آپ؟ وہی جو انہوں نے فرمایا کہ جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں, جو آپ کی ضرورت کے ٹولز ہیں, جن سے آپ کو کام لینا ہے, جو آپ کو ضرورت پڑنی ہے, آپ وہ ڈالنا شروع کریں گے اس میں. یہ ڈالے بغیر اگر آپ کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. مجلس سے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں, کمال یہ ہے ہمارا.
ہم زیادہ باکمال ہوئے یا وہ لیپ ٹاپ؟ ہم ہوئے نا زیادہ. ہم بغیر ڈاؤن لوڈ کیے کچھ مجلس پڑھ لیتے ہیں, وہ بغیر ڈاؤن لوڈ کے کچھ بھی نہیں کر پاتا, تو وہ تو نکما ہوا نا. اصل میں ہم نکمے ہیں, وہ نکما, ایک منٹ, اصل میں ہم نکمے ہیں, وہ نکما نہیں ہے. وہ طریقے کے مطابق کام کر رہا ہے. سسٹم یہی ہے کہ پہلے چیزیں ڈالو پھر اس کو استعمال کرو. ہم ڈالے بغیر استعمال کرتے ہیں, یہ غلط طریقہ ہے, اس لیے نکمے ہم ہیں. درست. لہذا ابھی آپ پہلے یہ کام کریں. نہج البلاغہ کی کلمات کثار اور ایسی کتابیں آتی ہیں, چھوٹی چھوٹی کتابیں جن میں چھوٹی چھوٹی حدیثیں. اب تو آج کل تو ہر روز آپ کو وہی والی بات ہے, بجائے اس کے کہ آپ حالات حاضرہ کو دیکھیں, آپ جو ہے وہ پوسٹیں ڈھونڈیں جن میں چھوٹی چھوٹی حدیثیں روز شیئر ہوتی ہیں. ان حدیثوں کو یاد کرنا شروع کریں ریفرنسز کے ساتھ. نہج البلاغہ آپ کے ذہن میں آ جائے گی, حدیثیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی, آیتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی. اب اتنا کچھ انسٹال ہونے کے بعد اب آپ کام کر سکتی ہیں. ہم لوگ خالی ذہن کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو کیسے کام ہوگا آپ خود سوچ لیں. آئی سمجھ میں بات؟ لہذا ابھی کا جو زمانہ ہے, کچھ مدت ممبر کی نہ سوچیں, یعنی یہاں سے فارغ ہوتے ہی آپ ممبر نہ شروع کر دیں. یہاں سے فارغ ہوتے اور اس زمانے میں جو ابھی آپ کا سیکھنے کا زمانہ ہے, اس میں آپ یہ کام شروع کر دیں. اگر آپ نے واقعی ممبر پہ کام کرنا چاہتی ہیں تو آپ کے پاس ذخیرہ ہونا چاہیے. یعنی یہ جو اپلیکیشنز کتابوں کی بنتی ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ مثلا فرض کریں یہ ایک اپلیکیشن ہے میرے پاس عائشیہ کے نام سے, ٹھیک ہے نا, یہ شاید آپ لوگ بھی نے دیکھا ہوگا, یا یہ پوری لائبریری ہے. یہ اپلیکیشنز اور لائبریریاں اتنی ساری چیزیں ڈالنے کے بعد بنتی ہیں. اب آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں. کوئی روایت سرچ کرنی ہے, کوئی آیت سرچ کرنی ہے, کوئی چیز اور سرچ کرنی ہے, آپ سرچ کر سکتے ہو. خالی ذہن سے کیا سرچ کریں گے آپ؟ خالی مٹکے میں سے کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں. لہٰذا اپنے اس دماغ کے ذخیرے کو موبائلوں میں لگانے کی بجائے, اپنے ٹائم ضائع کرنے کی بجائے, اپنی زندگی ضائع کرنے کی بجائے, آپ کو پتہ ہے روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ جب انسان جائے گا قیامت کے میدان میں, اس سے چند چیزوں کا سوال ہوگا. اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کہاں خرچ کی. ہم کہیں گے جی حالات حاضرہ میں خرچ کی. آپ نے اپنی زندگی کہاں خرچ کی؟ ہم کہیں جی فیس بک میں خرچ کی. آپ نے اپنی زندگی کہاں خرچ کی؟ ہم کہیں واٹس ایپ میں خرچ کی. تو پھر لڈو بھی اسی ٹائپ کے ہی ملیں گے وہاں پر. اگر ہم کوئی چیز یاد کریں, اس کو باقی رکھنا چاہیں تو کیا؟ ریپیٹ 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 ریپیٹ. ریپیٹیشن از دا بیسٹ وے ٹو ریمائنڈ. جتنا آپ ریپیٹ کریں گے اتنا وہ آپ کے دماغ میں بیٹھے گا زیادہ. یہ جو قرآن حفظ کرتے ہیں بچے بچیاں, کس طرح کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی؟ ہاں, وہ دہراتے ہیں, وہ ہر روز دہراتے ہیں, پیچھے سے دہراتے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف آگے کی 4 آیتیں پڑھی ہیں تو بس یہی 4 دہرائیں, نہیں, پیچھے سے شروع کرتے ہیں. تو جتنا آپ دہرائیں گے اتنا آپ کو یہ فائدہ پہنچائے گا اور آپ کو یاد ہوگی چیزیں. بس ابھی جو ہمارے پاس یہ ابھی ہم نے جو چیزیں جمع کی ہیں, آج یہ آیتیں میں نے پڑھنی ہیں, یہ روایتیں, یہ واقعات, یہ ساری چیزیں, یہ مثالیں. اب ان کو آپ کو اسمبل بھی تو کرنا نا. آپ پنکھا لے کر آتے ہیں, یہ کس شکل میں ہوتا ہے؟ سب الگ الگ پارٹس ہوتے ہیں. ابھی ہمارے پاس ساری چیزیں الگ الگ ہیں. ابھی آپ کو ان کو اسمبل کر کے ایک شکل دینی ہے کہ ایک, جس کو کہیں کہ ایک نظم کے ساتھ ایک بات آپ سامنے والے تک کنوے کر سکیں. ان چیزوں کو اسمبل کرنا ہے. کون سی آیت کہاں پر آنی چاہیے, اس کے ساتھ اس سے ریلیٹڈ کون سی روایت آپ نے لے کر آنی ہے, واقعہ کہاں پہ لانا ہے. یعنی صرف ذخیرہ لے کر بیٹھ جائیں ممبر پہ, اب جو بھی نکلتا رہے, ہاتھ ڈالا ایک چیز نکلی آپ نے پھینک دی, دوسرا نکالی پھینک دی تھی, تو وہ تو تقریر آپ کی جو ہے ماشاءاللہ وہ فٹ بال کا میچ بن جائے گی. کبھی ادھر بال, کبھی ادھر بال, کبھی ادھر بال, کبھی آگے, کبھی پیچھے, کبھی اوپر, کبھی نیچے. تو اس کو ایک نظم دیں. عام طور پر جو بیان کرتے ہیں, مثلا فرض کریں ایک تمہیدی چیز ہوتی ہے جس میں آپ تمہید باندھتے ہیں اور بتاتے ہیں سامنے والے کو کہ جو ہے نا بہت موٹی سی آؤٹ لائن کہ میں کیا ڈلیور کرنا ہے مجھے. پھر اس کی باڈی ہوتی ہے, یعنی وہ جو آپ نے وہاں پر تمہید باندھی ہے اور بتایا ہے ان کو, پھر اس کی مزید وضاحتیں,
اس کے لیے آیات، روایات، واقعات، یہ ساری چیزیں، اور پھر ایٹ دا اینڈ آپ کو ایک نتیجہ نکالنا ہوتا ہے کہ اس ساری گفتگو کا نتیجہ کیا بنا، یہ بنا، اس کا ماحصل یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے 5 چیزیں. چھٹی چیز، اچھا دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جب آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے ایک تو یہ ہوتا ہے مثلا فرض کریں لاجیکلی آپ اس کو بیان کر رہے ہیں، تو لاجیکلی استدلال اور دلیل ہوتی ہے. لاجک اصل میں دلیل بنتی ہے. ٹھیک ہے نا، مثلا کسی بھی چیز، مثلا فرض کریں تقلید، جو پہلے بھی مثال دی میں نے آپ کو، ایک مرتبہ آپ لاجیکلی ثابت کرتے ہیں کہ تقلید کرنا ضروری ہے. جس طرح میں نے ابھی مثالیں دی، مثلا کون سا کام ہے جو ہم کسی دوسرے سے پوچھے بغیر کر رہے ہیں. ہر کام میں تو دوسرے سے پوچھتے ہیں اور دوسرا غیر معصوم ہے. ٹھیک ہے نا. یا مثلا فرض کریں آپ اس کو سمجھائیں کہ بھئی وہ علماء میں سے ہیں، انہوں نے قرآن اور روایت کو سمجھا ہے، اس میں زندگی گزاری ہے، وہ قال الصادق قال الباقر کرتے کرتے ان کی عمریں گزری ہیں. صحیح ہے نا. اور ہم جاہل، قرآن نے کہا ہے کہ جاہل جو ہے وہ عالموں سے پوچھیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نہیں جانتے تو جو جانتے ان سے پوچھ لو. تو یہ ایک بہت ہی جس کو کہیں کہ ہلکی پھلکی سی ایک عقلی دلیل ہے، اور عقل کے ذریعے آپ استدلال کے ذریعے سامنے والے کو ثابت. ایک مرتبہ آپ اس کے احساسات سے کھیلتے ہیں، ایک مرتبہ آپ اس کے احساسات سے کھیلتے ہیں. احساساتی باتیں بعد میں لائیں، پہلے استدلالی چیزیں لے کر آئیں. پہلے اس کے ذہن کو دلیل کے ذریعے اس کے لیے ایک چیز کو پروف کریں کہ یہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اس کے احساسات کی طرف جائیں آپ. اور احساساتی باتوں کے ذریعے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اس کو تھوڑا بہت، مثلا وہی والی بات ہے، تھوڑے اس کے جذبات احساسات کے ساتھ کھیل کر اس کو اس طرف لا سکتے ہیں. درست. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر دونوں طرح کی باتیں آپ کی گفتگو کے اندر موجود ہیں، استدلالی بھی ہے اور احساساتی بھی ہے، تو استدلالی بات کو مقدم کریں، احساساتی بات کے اوپر پہلے دلیل سے بات کریں. ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل ہے تو دلیل لے کر آؤ، پہلے دلیل، اور اس کے بعد پھر اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کے ذریعے اس کو مزید اس کی طرف دھکا ماریں آپ، اس چیز کی طرف جہاں پہ آپ اس کو لے کے جانا چاہتے ہوں. 7ویں چیز یہ ہے کہ مثالیں. اچھا مثالوں میں ایک ہوتا ہے آپ فرضی مثالیں، سے بچوں کو ہم کہانیاں نہیں سناتے، آپ نے کوئی وہاں پہ بھی بیٹھ کے کوئی کہانی بنا لی، کوئی مثال بنا لی جس کا کوئی واقعیت سے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ میں نے کہا نا معاشرے کی زندہ مثالیں نکالیں آپ، معاشرے سے لے مثالیں آپ کو بہت کچھ ملے گا معاشرے میں. واقعی مثالیں نکالیں، تاریخ سے مثالیں نکالیں. آپ کسی خاتون کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، تاریخ سے ایسی بے مثال خواتین لے کر آئیں کہ جب وہ ہو سکتی تو آپ کیوں نہیں ہو سکتی. تو تاریخ، معاشرہ، ان سے واقعی اور حقیقی مثالیں نکالیں اور مثالوں کے ذریعے اپنی بات کو آگے بڑھائیں. ایک اور اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ لینتھ کتنی ہونی چاہیے آپ کی تقریر کی. بعض روایتوں میں اس قسم کا مفہوم ملتا ہے ہمیں کہ آفت الخطبہ الطوالہ، کسی بھی خطبے یا بیان کی آفت اس کی طولانی پن ہے. 1.5 گھنٹے کی مجلس پڑھ رہے ہیں آپ، اب لوگ پہلو بدل رہے ہیں، بیٹھا جا نہیں رہا، بچے رو رہے ہیں، موبائل دیکھیں ابھی سے بچوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے. درست. اب یہ پریشانی لاحق ہوئی ہے، بھائی کب اترے گی یہ خاتون، چپکی گئی ہیں یہ. تو دیکھیں 35-40 منٹ سے لمبی تقریر نہ کریں، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے. اب یہ مت بولے گا آپ خود تو 1.5 گھنٹے سے بول رہے ہیں، یہ میری مجبوری ہے، وہ میرا مشورہ ہے، یہ میری مجبوری ہے. درست. 35 سے 40 منٹ میکس آپ کی مجلس مصائب کے ساتھ پوری ہو جانی چاہیے. بہت اور کھینچنا تو چلے 5 منٹ اور ڈال لیں، 45 منٹ، اس سے زیادہ نہیں. یہ گھنٹے گھنٹے اور سوا، کیونکہ دیکھیں انسان کی توجہ کا ایک لیول ہوتا ہے. مٹکا بھر جائے، مثلا فرض کریں یہ گلاس ہے نا، ابھی اس میں گنجائش ہے نا، آپ نے پانی ڈالنا اب یہ بھر گیا، اب آپ جتنا بھی ڈالیں گے وہ کیا ہوگا،
آپ کی انرجی ضائع ہو رہی ہے، آپ کی طاقت جا رہی ہے، آپ کا بالآخر. اس لیے مٹکا بھرنے سے پہلے بند کر دیں، اسٹاپ لگا دیں. اور یہ مٹکا بھرنے کی نارمل لمٹ جو ہے نا 35 سے 40 منٹ یا میکسیمم آپ کہیں تو 45 منٹ، اس سے زیادہ آپ اپنی تقریروں کو اور اپنی مجلسوں کو نہ کھینچیں. ٹائم کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. جو بھی آپ نے میٹر بنایا ہے کوشش کریں کہ آپ نے اب وہ پھر آپ دیکھیں، ظاہری بات ہے، دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ پہلے دن آپ کو نہیں آئیں گی، تجربے سے آتی ہیں. کہ انسان جتنا زیادہ تجربے کار ہوتا ہے اس فیلڈ میں اتنا زیادہ اس کو ہنرمندیاں آتی ہیں، اتنی فنکاریاں آتی ہیں اس کو. درست؟ پہلے دن وہ فنکاریاں آپ کے پاس نہیں ہوں گی. آپ مجلس پڑھ رہی ہیں، بالکل آپ مصائب کے قریب پہنچ گئی، پہلی مجلس ہے آپ کی، کسی نے آپ کو پرچی دے دی، ابھی نیاز نہیں آئی، 10 منٹ اور کھینچ لیں، آپ کے ہاتھ پیر وہیں پہ پھول جائیں گے. اس لیے کہ آپ تو اپنا میٹر ختم کر چکی ہیں. اب کریں تو کیا کریں؟ ذیشان خدا رحمت کرے، ذیشان صاحب کو کسی نے پرچی دی، کہتے ہیں لو جی اب یہ دیگیں بھی جو ہے ان کا انتظار کروانا بھی مولانا کا ہی کام ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فنکاریاں پہلے دن نہیں آئیں گی آپ کو، آہستہ 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 تجربوں سے، ٹھوکریں کھا کھا کے بعض چیزیں انسان سیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا آپ اپنی مجلس میں کچھ چیزوں کو سٹینڈ بائی پہ رکھیں. آپ وہ پرچیوں کے لیے گوشت نہیں گلا، مولانا صاحب اب گوشت گلائیں گے بیٹھ کے. درست؟ تو کچھ چیزوں کو آپ سٹینڈ بائی پہ رکھیں کہ اگر کہیں بیچ میں ایڈ کرنا پڑے تو آپ کے پاس کوئی ایک آدھ واقعہ، 1-2 حدیثیں، کچھ ایسی چیز ہو کہ آپ 5-7 منٹ نکال سکو. اور کچھ چیزیں آپ سیٹ کر کے رکھیں کہ یہ تو مجھے اس پونے گھنٹے کے اندر ڈلیور کرنا ہی کرنا ہے. تو اس طریقے سے آپ اپنی مجلس کو مرتب بھی کریں، منظم بھی کریں، سیٹ بھی کریں. اور ایک اور پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ کہ جب مجلس بنا لیں تو کم سے کم 2-3 مرتبہ اس کو ریوائز کریں. یہ ساری ابھی جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں تو شروع کے دنوں کی احتیاطیں کچھ اور ہوتی ہیں. مثلا اب آپ لوگ تو خواتین، اب میں وہ خواتین والی مثالیں نہ دوں تو اچھا ہے، لیکن بالآخر شروع کے دن ہوتے ہیں زچگی کے تو کچھ کیئرز اور ہوتی ہیں، اور بعد کے دنوں میں پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں کور اپ ہوتی رہتی ہیں تو انسان احتیاطیں بھی کم ہوتی رہتی ہیں. تو یہ سمجھیں شروع کے زمانے کی زیادہ احتیاطیں ہیں، اس لیے کہ ابھی آپ پختہ نہیں ہیں، ابھی آپ تجربے کار نہیں ہیں. تو روانی چاہیے آپ کو، روانی کے لیے ریپیٹیشن کی ضرورت ہے. تو کم سے کم 2-3 مرتبہ اپنی مجلس کو مجلس پہ جانے سے پہلے ریوائز کریں، گزاریں، آپ کی زبان سے جاری ہو پوری A to Z، صرف موٹے موٹے پوائنٹس نہیں، A to Z. اور پلس یہ کہ 7 احتیاطی تدابیر کی بنا پر ایک پوائنٹ وائز پوائنٹ، صرف پوری تفصیل نہیں کہ صفحے کھول کھول کے ڈھونڈ رہی ہیں کہاں گیا، پوائنٹ وائز آپ کے پاس پوائنٹس ہونے چاہیے کہ اس تقریر کے مین پوائنٹس کیا ہیں، تاکہ اگر کہیں اونچ نیچ ہو جائے تو آپ ایک نظر ماریں تو آپ کو پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ جائے، پھر باقی آپ خود کھینچ لیں گی. درست؟ لہٰذا اپنی تقریر کو خطاب کرنے سے پہلے کم سے کم 2-3 مرتبہ آپ اس کو ریوائز کریں، اس کو اپنی زبان سے گزاریں، تاکہ آپ کے اندر ایک روانی بھی آ جائے اور آپ کے لیے گفتگو کرنا آسان بھی ہو جائے. اس کے علاوہ یہ کہ آپ دیکھیں بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ گاڑے گاڑے الفاظ استعمال کرنا، گاڑی گاڑی مثالیں دینا، وہ شاید مجلس کو زیادہ اچھا بنا دیتی ہیں. نہیں، سمپل لینگویج استعمال کریں. پیچیدہ الفاظ، مشکل الفاظ، وہی والی بات ہے، آپ نے ایک جملہ بول دیا، نیچے والے جو ہیں وہ گوگل کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو خود ہی ایسا لفظ استعمال کریں کہ اس کو گوگل کرنے کی ضرورت نہ پڑے، ڈائریکٹلی اس کے دماغ میں چلا جائے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. تو الفاظ ہمیشہ سادہ استعمال کریں. بڑی بڑی اصطلاحیں، بڑے بڑے، دیکھیں آپ عوام سے خطاب کر رہے ہیں، آپ علماء کے، ہاں یہ اور بات ہے کہ یہ ڈفرینس ایک آنا چاہیے کہ آپ خطاب کس سے کر رہے ہیں، عوام سے خطاب کر رہے ہیں یا خواص سے. عوام سے خطاب کر رہے ہیں تو عوامی لینگویج، عوامی سے مراد بازاری نہیں، سادہ لینگویج، آسان لینگویج، عام فہم لینگویج.
وہ استعمال کریں تاکہ ان کے لیے سمجھنا آسان ہو. ہاں کہیں پہ آپ علماء سے ذاکرات سے خواص سے خطاب کر رہے ہوں بولے ٹھیک ہے, پھر ان کو جتنا لتاڑنا ہے لتاڑ لیں, جتنی بھڑاس آپ کو نکالنی ہے اپنی وہ ان کے اوپر نکالیں, عوام کے اوپر اپنی بھڑاس نہ نکالیں. لہذا آسان الفاظ, سادی مثالیں, سادی چیزیں, میں نے کہا نا عوام میں سے مثالیں لیں, وہ سب سے زیادہ ٹچی بھی ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ مانوس بھی ہوتی ہیں, تو وہ آپ کو بڑی آسانی سے مطلب کو ڈلیور کرنے میں ساتھ دیتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی آپ, اب یہ تو ہمارا ایک نہیں معلوم اس کو کیا المیہ کہیں کیا کہیں, بالآخر پوری تقریر سننے کے بعد لوگ پوچھیں میسج کیا ہے اس کا. میسج دے دیں ان کو بھائی, کوئی خود ہی ہائی لائٹ کر دیں یہ اس تقریر کا میسج یہ ہے کہ بندے بن جاؤ آپ لوگ مثلا. تو جو بھی آپ کا میسج ہے اس تقریر میں ایٹ دا اینڈ جو میں نے کہا نا نتیجہ گیری اور نتیجہ وغیرہ, تو اس کے اندر آپ اس کا اپنے میسج کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ جی اس گفتگو کا ماحصل خلاصہ میسج حاصل حصول جو بھی آپ کہیں وہ یہ ہے کہ زہد وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں, زہد وہ ہے جو مولا نے سمجھایا ہے مثلا. درست, تو ان کو بھی کلیئر ہو جائے کہ کہاں پر آپ ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ نقطہ کیا ہے کہ جس کو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں. بس یہ کچھ چیزیں, اب ٹائم تو نہیں بچا دوسرے ٹاپک کا, لیکن بہرحال چلیں یہ کچھ چیزیں ہیں کم سے کم ایک اس اینگل سے ہی صحیح کہ آپ جب تقریر بنانے بیٹھیں تو آپ کو کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے, اپنے مخاطبین کو خاص طور پہ آپ نے خیال میں رکھنا ہے. دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے نا, مثلا آپ کو کوئی لے کے جاتا ہے جی مثلا اسکول کالج کی بچیاں ہیں, تو وہ ماشاءاللہ آج کی سمارٹ بچیاں ہیں, ینگ جنریشن سمارٹ جنریشن ہے, تو آپ ان کی اس کے حساب سے تقریر بنائیں. کہیں پہ آپ کو لے کے جایا جاتا ہے جی مثلا یہاں پر ڈاکٹر لوگ بھی ہوں گے اور بعض جو ہے وہ انٹلیکچوئلس ٹائپ کے لوگ ہوں گے, تو آپ ان کے حساب سے جو بات آپ نے ان میں کرنی ہے ممکن ہے وہی بات اگر آپ کٹ پیسٹ کر کے عوام میں لے کر آئیں تو بیکار ہو جائے. جو بات آپ عوام میں کر رہی ہیں اسی کو کٹ پیسٹ کر کے وہاں لے جائیں تو وہ ان کے لیے بیکار ہو. تو یہ آپ کو یعنی ایک اہم چیز جو یہاں پر شاید میرے خیال میں پتہ نہیں میں نے بتائی ہے یا مس ہو گئی کہ وہ یہ کہ اپنے آڈینس کو پہچانے پہلے کہ گفتگو آپ نے کس سے کرنی ہے. آپ کے لیے آڈینس کی جانچ پڑتال اہم ہے کہ کن لوگوں کے درمیان, عام لوگ ہیں, عوامی ہیں, عوام ہے تو ایک لیول ہے, خواص ہیں, خواص میں بھی ذاکرات وغیرہ ہیں تو ایک الگ لیول ہے, خواص میں کوئی پڑھے لکھے لوگ, یہ جو پڑھے لکھے کہہ رہا ہوں اس کا مطلب نہیں ذاکرات پڑھی لکھی نہیں ہوتی, لیکن اینگل الگ الگ ہے نا. مثلا ڈاکٹر وغیرہ حضرات ہیں یا اس ٹائپ کے لوگ ہیں کہ جن کے درمیان آپ کو گفتگو کرنی ہے. بعض اوقات مثلا آپ یوم حسین کے لیے آپ کو یونیورسٹی میں بلایا جاتا ہے, اب یونیورسٹی میں تو وہ جو لوگ ہیں وہ ان کا لیول ہی اور ہوتا ہے نا عوام کی نسبت. صحیح ہے لوگ یہیں سے اٹھ کے گئے ہیں لیکن وہ سارے یہی ہیں. اب مثلا فرق ہے, ممکن ہے آپ میں سے کوئی ایک اکا دکا ڈاکٹر بھی ہو مثلا, لیکن وہ ایک آدھ ہے نا, وہ آپ کے مجمع کا میکسیمم یا بڑا حصہ نہیں ہے. بڑا حصہ عام لوگ ہیں, سادہ لوگ ہیں, تو آپ کو ان کو مد نظر رکھنا ہے. لیکن جب آپ کالج یونیورسٹی میں جا کے آپ یوم حسین میں خطاب کر رہی ہیں تو یونیورسٹی میں وہاں پہ پروفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر ڈین بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر اللہ نے کی جو افراد ہیں وہ بھی اسی لیول کر ہیں, تو آپ کو پھر آپ کی باتوں کا لیول آٹومیٹکلی انہی کے حساب سے ہونا چاہیے. لہذا عوام کو یا مجمع کو, سامعین کو پہچاننا, ان کی شناخت بہت اہم ہے آپ کی تقریر کی پریپریشن کے لیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس میں جا کے خطاب کرنا ہے. درست, یہ چند نکات ہیں جو اللہ آپ کو نیکی دے مجلس بنانے کے حوالے سے یا مجلس کو تیاری کے حوالے سے آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے. مجھے نہیں معلوم اس سے پہلے کیا کیا کچھ آپ سن چکی ہیں اور کیا کیا کچھ آپ پڑھ چکی ہیں. میں پچھلے سے کیا کہتے ہیں بالکل غافل, اور آگے سے تو بالکل ہی غافل کہ آگے کون آنے والا ہے اور کیا بتانے والا ہے. لیکن یہ چند چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں آئیں, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں.
پھر میں آخر میں دوبارہ سے تاکید، اگر ان سارے پوائنٹس میں سے اگر جو کوئی تاکیدی پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ محنت کریں، کتابیں پڑھیں، سنی سنائی مجلسیں نہ پڑھیں، ذاکروں کو کاپی نہ کریں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ذاکروں کے سارے نکات جو ہیں وہ بیکار ہی ہوتے ہیں، بعض بڑے اچھے پوائنٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں اپنے ہاتھ سے کی ہوئی محنت کا مزہ اور ہے، اس میں آپ کا کانفیڈنس لیول اور ہوگا. رٹ کے آپ جائیں، ہر وقت آپ کا خوف ہے کہ کوئی جملہ بھول نہ جاؤں میں، کوئی اسکپ نہ ہو جائے، اور ہوتا یہ کہ اگر ایک اسکپ ہوا تو وہ آپ کی پوری بلڈنگ جو ہے نا ہل جائے گی آپ کی. گھبرا جاتا نا انسان، مجمع بھی ہے، لوگ بھی یوں کر کے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو، درست، تو گھبرا جاتا ہے انسان، پریشان ہو جاتا ہے. لہذا لیکن جو آپ کے اپنے ہاتھ کی محنت ہوتی ہے اس میں یہ چانسز کم ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں لیکن چانسز کم ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے خود محنت کی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کے یعنی آپ کے ذہن میں پھر بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کون سی کتاب تھی، کیسی کتاب تھی، کیا تھا کیا نہیں تھا، آگے پیچھے کو کچھ نہ کچھ آپ اپنے جس کو کہتے ہیں نا ساتھ ساتھ بیک گراؤنڈ میں چلا کے اپنی پٹیاں اپنے مسئلے کو حل کر لیتے ہیں. لہذا سب سے اہم ترین، یعنی اگر ان سارے پوائنٹس کا کوئی آپ مجھ سے پوچھیں کہ ان میں سے کوئی ایک بتائیں جو سب سے اہم ہے، وہ یہی ہے کہ کتابوں کے اوپر کام کریں، کتابیں پڑھیں، یاد کرنا شروع کریں،